الرحمن الرحیم و بہ نستعین و هو خیر معین۔ اچھا جی، ایز یوزول وی شوڈ اسٹارٹ ود دا اسٹوری امام زمانہ کے بارے میں۔ سب لوگ جاگ رہے ہیں؟ کنفرم؟ جو سو رہے ہیں وہ صلوات پڑھ دیں ایک مرتبہ۔ اچھا، اب جو جاگ رہے ہیں وہ پڑھ دیں۔ گڈ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سو رہے تھے وہ بھی جاگ گئے۔ اچھا جی، اسٹوری سناتے ہیں، بڑی مشہور ہسٹری ہے یہ اور بڑا زبردست واقعہ ہے۔ اس واقعے کا تعلق ایک عرب ملک سے ہے جس ملک کا نام ہے بحرین۔ بحرین سے اس کا تعلق ہے۔ بحرین میں اگر آپ کو پتہ ہو تو آج بھی وہاں پر جو اکثریت ہے، جو لوگ رہتے ہیں، وہ اہل بیت اطہار کے ماننے والوں کی اکثریت زیادہ ہے۔ یعنی واحد عرب ملک ہے عراق کے بعد کہ جہاں پر، بلکہ شاید عراق سے بھی زیادہ ہے وہاں پر شیعوں کی تعداد۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ وہاں پر جو حاکم تھا وہ شیعہ نہیں تھا۔ اس کا جو ایک وزیر تھا وہ ناصبی تھا۔ ناصبی کس کو کہتے معلوم ہے آپ کو؟ اگر آپ توضیح المسائل پڑھیں گے تو 3 کیٹیگریز ہیں خاص جو کافروں کی لسٹ میں آتے ہیں: غالی، خارجی اور ناصبی۔ پڑھایا کسی نے آپ کو اب تک؟ ہیلو؟ غالی، خارجی اور ناصبی۔ غالی، غین، غالی اس کو کہتے ہیں کہ جو کہے کہ ائمہ طاہرین جو ہیں وہ نعوذ باللہ خدا ہیں، اس کو کہتے ہیں غالی۔ غین الف لام یہ، غین غین عین غین، غالی۔ غالی اس کو کہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ امام جو ہے وہ کیا ہے؟ خدا ہیں، یا خدا ان کے اندر حلول کر گیا، اس طرح کی باتیں، یہ لوگ غالی کہلاتے ہیں۔ خارجی وہ کہلاتے ہیں جو خروج کرے، یعنی بغاوت کرے امام زمانہ کے خلاف، تلوار لے کر آ جائے، جنگ کرنے کے لیے آ جائے، وہ بھی کافر ہے، نجس ہے۔ اور ایک ہوتے ہیں ناصبی۔ ناصبی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ائمہ سے نفرت کرتے ہیں، اور اس حد تک نفرت کرتے ہیں کہ زبان سے اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ امام کو نام لے کر مثلا برا بھلا کہیں گے، یا بدتمیزی کریں گے، یا ان کی شان میں اہانت کریں گے۔ یہ وزیر جو تھا ناصبی تھا، یعنی اس کے دل میں نفرت تھے ائمہ طاہرین کے۔ ہوا یہ کہ ایک دن یہ وزیر دربار میں آیا، اس کے پاس ایک انار تھا، اور اس نے آ کر کہا بادشاہ دیکھو، ہم کہتے تھے نا کہ ہم حق پر ہیں، یہ شیعہ باطل ہیں، یہ شیعہ غلط ہیں، اس سے بڑی دلیل اور کیا ہوگی؟ کیا بھائی انار میں کیا تھا؟ انار کے اوپر قدرتی طور پر لکھا ہوا تھا، نقش بنا ہوا تھا۔ انار درخت پہ لگتا ہے، ظاہر سی بات ہے، اس پر نقش بنا ہوا تھا، 4 خلیفہ کے نام لکھے ہوئے تھے، اور لکھا ہوا تھا کہ یہ لوگ کیا ہیں؟ حق پر ہیں، جن کو اہل سنت خلیفہ مانتے ہیں۔ اچھا جی، بادشاہ نے کہا بات تو بالکل صحیح ہے، یہ تو قدرتی طور پر ہے، انار ہے، اس پہ کسی نے ہاتھ سے نہیں لکھا، قدرتی طور پر نقش بنا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ دلیل ہے سچ ہونے کی۔ اچھا ایک بات یاد رکھیے گا آئندہ کے لیے، اس طرح کی کوئی دلیل کبھی بھی دلیل نہیں ہوتی، نہ ہمارے فیور میں نہ ہمارے اگینسٹ میں۔ ابھی آپ بڑے ہوں گے تو پھر آپ وہ سلسلے دیکھیں گے، کوئی کہے گا صاحب مجھے چاند میں یا حسین لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، کوئی کہے گا چاند میں یا مہدی لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی۔ یعنی ہمارا دین اور ہمارے اہل بیت اس بات کے محتاج نہیں ہے کہ صاحب کسی کو چاند میں لکھا ہوا نظر آئے اور پتہ نہیں بادلوں میں اللہ لکھا ہوا نظر آئے۔ اہل بیت ان کا مقام بہت بلند ہے، اور وہ ان چیزوں کے محتاج نہیں ہے۔ وزیر نے کہا بھائی، بادشاہ نے کہا کیا کرنا چاہیے؟ کہا بلاؤ شیعوں کو اور ان سے کہو کہ بھائی یہ اس کا جواب لے کر آئیں، اور اگر جواب نہیں ہے
تو ان کو ہم مسلمانوں کے طور پر ایکسیپٹ نہیں کریں گے. ہم کہیں گے کہ یہ لوگ کافر ہیں. کیا یہ لوگ شیعہ کافر ہیں سر. اور جب کافر ہیں تو یا تو ہم سے لڑائی کریں, جنگ کریں, اور یا جناب علی نان مسلم بن کر ہمارے ملک میں رہیں تو نان مسلم ہونے کا ایکسٹرا ٹیکس پے کریں. اب آپ کی باتیں جب تھوڑا مزید بڑے ہوں گے تو سمجھ میں آئے گی کہ اگر ایک اسلامک کنٹری ہو اور ایک کافر اس ملک میں رہنا چاہے تو مسلمان اس کو پناہ دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں؟ پناہ دیتے ہیں. اور پناہ دے کے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم ملک میں رہو, مسئلہ نہیں ہے, تمہاری جان مال عزت سب محفوظ ہے, کوئی تم کو مارے گا نہیں, کوئی تمہارا مال نہیں لوٹے گا, سب کچھ, لیکن تمہیں ایکسٹرا ٹیکس پے کرنا پڑے گا بیکاز یو آر لیونگ ان این اسلامک کنٹری. تو دیٹ از کالڈ جزیہ. کیا کہتے ہیں اس کو؟ جزیہ. انہوں نے کہا کہ بھائی شیعوں سے کہو کہ یا تو جواب لے کر آئیں یا پھر جو ہے وہ ہمارے ملک میں رہیں, مسئلہ نہیں ہے, لیکن جزیہ دے کر رہیں. یعنی سب مثال کے طور پر 10% ٹیکس دیتے ہیں تو یہ لوگ کیا دیں, مثلا 15% یا 20% ایکسٹرا ٹیکس دیں. بادشاہ نے کہا بات صحیح ہے. بلایا بھائی شیعوں کے بڑے بڑے علماء کو, ان کے سامنے انار رکھا, کہا دیکھو یہ انار, اس پر خدا کی طرف سے باقاعدہ لکھا ہوا آ گیا ہے کہ 4 خلفاء حق ہیں, تم بلا وجہ جو ہے وہ ان کو خلیفہ نہیں مانتے ہو, خواہ مخواہ تم ازدلی کو اپنا امام مانتے ہو, بلا فصل مانتے ہو, یہ سب غلط ہے, بیکار ہے, بکواس ہے. یا تو اس کو ایکسیپٹ کرو تو تم ہمارے سلاخوں پر اہل سنت بن جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں, ورنہ ہم تمہیں جو ہے وہ کافر تسلیم کریں گے, جنگ کرو گے, تمہاری گردنیں کاٹ دیں گے, تمہاری عورتوں کو غلام اور کنیز, مردوں کو غلام بنا لیں گے, عورتوں کو کنیز بنا لیں گے, وغیرہ وغیرہ. اور یا پھر تھرڈ آپشن یہ ہے کہ تم جزیہ دو اور ہمارے پاس رہو. اچھا جی, ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, کیا جواب دیتے ہیں؟ اچھا اگر وہ یہ جواب دیتے جو میں نے دیا کہ بھئی یہ تو کوئی دلیل نہیں ہوتی, تو یہ آپ نے مان لیا, میں نے کہہ دیا میں استاد ہوں, آپ شاگرد ہیں, آپ نے کہا ٹھیک ہے. وہ بادشاہ کہے گا ایسی کی تیسی, وہ تھوڑی سنے گا, وہ کہے گا خدا کی طرف سے دلیل آئی ہے, تم کہہ رہے ہو وہ دلیل نہیں ہے, تم سب کو جان سے مار ڈالوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ان علماء نے کہا کہ ٹھیک ہے, ہم جو ہے وہ ہمیں 3 دن دو, ہم اس کا جواب لے کر آئیں گے کچھ تو کچھ. بادشاہ نے کہا 3 دن دیے, مسئلہ نہیں. ابھی چلے گئے, جمع ہوئے, کیا کریں, کیسے کریں, کیا ہو, کس طرح سے معاملات کو سالو کریں. الٹیمیٹلی دے ڈیسائیڈڈ کہ ہم بحرین کے جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے 10 بیسٹ افراد کو چوز کرتے ہیں, اچھے مومنین جو ہے, آپ جیسے ایک مومنین, 10 مومن چوز کیے گئے کہ بھئی ان سے اچھا کوئی نہیں ہے. ان 10 میں سے بھی 3 نکالے گئے, بیسٹ 3 آؤٹ آف بیسٹ 10. جب یہ 3 افراد سامنے آئے, کہا بھائی دیکھو اب تم تینوں تم کچھ کرو بیکاز یو آر دی بیسٹ. کب کیا کریں؟ کہا ایک کام کرو, 3 راتیں ہم نے لی ہیں تو ہر رات ایک آدمی جائے صحرا میں اکیلا, پوری رات خدا کی عبادت کرے, دعا کرے, امام زمانہ کو پکارے کہ یا اللہ یا امام زمانہ مدد کریں. خوب ایک صاحب گئے, پوری رات عبادت کر کے آئے, صبح کا صاحب کچھ نہیں ہوا, کوئی جواب نہیں آیا, کوئی مدد نہیں ہوئی, کوئی امام سے ملاقات نہیں ہوئی, کچھ بھی نہیں ہوئی. دوسری رات ہوئی, دوسرے صاحب گئے, وہاں پر بھی کوئی جواب نہیں آیا. تیسری رات جو عالم دین گئے ان کا نام تھا محمد ابن عیسیٰ بحرینی. کیا نام تھا؟ محمد ابن عیسیٰ بحرینی. آج بھی ان کا مزار ہے وہاں پر, مشہور ہے بحرین میں. یعنی یہ واقعہ ایسا نہیں ہے کہ مطلب 4 لوگوں نے دیکھا اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, بحرین کی ہسٹری کا واقعہ ہے. محمد ابن عیسیٰ بحرینی گئے, ساری رات عبادت کرتے رہے. صبح کا وقت نزدیک آنے رہا تھا, رات ختم ہونے والی تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک عرب آیا اور کہا کہ بھئی محمد ابن عیسیٰ کیا بات ہے, کیا ہو گیا, یہاں پہ کیوں آئے ہوئے ہو, کیوں پریشان ہو, کیوں تمہارا چہرہ اتنا اترا ہوا ہے. محمد ابن عیسیٰ نے کہا کہ بھائی مجھے میرا کام کرنے دیں, کسی پریشانی میں آیا, تو اپنا کام کر, کیوں مجھے پریشان کر رہا ہے بیچ میں. کہا نہیں بتاؤ, شاید میں تمہاری پریشانی حل کر سکوں. ان کا بھائی میری جو پریشانی ہے وہ زمانے کے امام کے علاوہ کوئی حل نہیں کر سکتا, لہذا مجھے میرے حل پر رہنے دے, مجھے پکارنے دے,
تو اس فرد نے کہا، اس شخص نے کہا کہ اے محمد بن عیسیٰ تمہیں نہیں معلوم میں ہی تمہارے زمانے کا امام ہوں، بتاؤ کیا مسئلہ تمہارا؟ اچھا محمد بن عیسیٰ پختہ آدمی تھے، پلٹ کے جواب میں کہتے ہیں بھائی اگر آپ واقعی امام زمانہ ہو تو پھر آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ میرا پرابلم کیا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ میرا پرابلم کیا ہے، نہیں تو پھر ختم، مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی۔ کہنے لگے ہاں محمد بن عیسیٰ مجھے معلوم ہے تمہارا مسئلہ کیا ہے، انار کا مسئلہ لے کر آئے ہو نا، انار کے لیے پریشان ہو نا، وزیر نے بادشاہ سے کہا ہے کہ تم شیعہ ہو، چھوڑ دو شیعت کا مذہب، کہاں بات یہی ہے، کہاں ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ اچھا میں نے جو 2-3 مرتبہ واقعات پڑھے ان میں مجھے ایک جملہ نظر نہیں آیا، لیکن میں نے ایک بزرگوار عالم دین کے منہ سے سنا، تو میں اس کو امام سے منسوب کر کے نہیں پڑھتا ہوں، لیکن ایک حکایت کے طور پر کہ فرض کر لیں، کیونکہ بظاہر ایسا ہے کہ باقاعدہ پوچھا انہوں نے اینڈ میں، وہ میں پہلے بتا رہا ہوں آپ کو، کہ محمد بن عیسیٰ نے پوچھا کہ مولا جو آپ کو آنا ہی تھا تو آپ تیسری رات کو کیوں آئے، پہلی رات کو ہی کیوں نہیں آ گئے، دوسری رات کو کیوں نہیں آ گئے، تیسری رات کو کیوں آئے؟ تو اس وقت امام نے جواب دیا کہ تم کو بھی تو یقین نہیں تھا کہ میں پہلی رات میں آ جاؤں گا، ورنہ تم 3 رات کیوں مانگتے؟ یعنی امام کو جب پکاریں تو اس یقین کے ساتھ پکاریں کہ وہ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور واقعاً اگر ایسا مسئلہ ہوا تو وہ ڈیفینیٹلی ول سپورٹ اس۔ اچھا جی میں اسٹوری مکمل کر لوں، ٹائم نکل رہا بڑی رفتار سے۔ امام نے کہا سنو، اب میں تھوڑا جلدی کر رہا ہوں، ٹائم کم ہے ہمارے پاس، رائٹ؟ امام نے کہا سنو، جب وہاں پر جاؤ دربار میں، تو اب میں شارٹ کر رہا ہوں اس کو، تو دربار میں جانا، حاکم سے کہنا کہ چلو تمہارا معاملے کا حل جو ہے وہ ہمیں جواب مل گیا ہے، لیکن جواب یہاں پر نہیں دیں گے، وزیر کے گھر میں جا کر دیں گے۔ اچھا میں آپ کو پہلے سے بیک آف دا اسٹوری سنا دوں، اسٹوری ہوئی کیا تھی۔ وزیر نے اس دور کے اعتبار سے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا تھا، جو اس دور کی ٹیکنالوجی تھی، یعنی اس نے کیا کیا، مٹی کے ڈائز بنائی، ڈائز سمجھتے، یعنی مٹی کا ایک اس نے گول بال بنایا، اور بال میں اندر کی طرف یہ سارے جملے لکھ دیے، فلاں حق ہے، فلاں حق ہے، فلاں حق ہے، یہ حق ہے، اور وہ ایک بڑا سا اس نے بنا کے، بلا اس وزیر کے گھر میں انار کا ایک درخت ہے بڑا زبردست، بڑے بڑے انار لگتے ہیں اس کے اندر، جب انار چھوٹا سا تھا اس نے بڑا سا بال بنا کے اس انار کے اوپر فکس کر دیا، جب انار بڑا ہوتا گیا بڑا ہوتا گیا بڑا ہوتا گیا تو خود بخود چونکہ مٹی کا بنا ہوا تھا یہ 2 پیسز، ہاف پیس ادھر ہاف پیس ادھر، تو اس مٹی کی پیسز کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ مٹی کا لکھا ہوا انار میں آہستہ 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 نیچرلی نقش ہوتا گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جس سے فرض کریں کہ پتھر وتھر ہو اور وہ لگا رہے تو خود انار بڑھتا جائے گا، تو انار کیا ہو جائے گا، ایک جگہ سے دبتا جائے گا، وہ پتھر اپنی جگہ بناتا جائے گا اس کے اندر، کیونکہ بہت سلولی بڑھتا ہے یہ، چند کئی ہفتوں میں کئی مہینوں میں، کہ اس نے جگہ بنا لی۔ تو تم وہاں جانا بادشاہ کو لے کر، جب گھر میں پہنچو گے تو رائٹ پر تمہیں ایک کمرہ نظر آئے گا، ایک جگہ نظر آئے گی، بظاہر یہ ہے کہ اس رائٹ سے جانا تو پھر اوپر چھت پر جانا ہوگا۔ وزیر کوشش کرے گا کہ پہلے تم لوگ کو جانے نہ دے، لیکن تم بادشاہ سے کہنا جواب یہیں پر ہے، اور جب جانے کے کہے گا بادشاہ تو وزیر کوشش کرے گا کہ پہلے پہنچ جائے، تم اس کو پہلے مت جانے دینا، ورنہ وہ ثبوت ضائع کر دے گا۔ وزیر کے ساتھ اوپر چڑھنا ہے، جو اوپر جاؤ گے تو ایک، اب جو اس دور میں ہوتے تھے گھر، اس میں ایک وہ ہوگا کیا کہتے ہیں، ڈرا تو خیر نہیں، لیکن جو ایک جگہ ہوتی ہے، ایک اسپیس سا ہوتا بنا ہوا، کہ وہاں پر ایک سفید رنگ کی تھیلی رکھی ہوگی، اس سفید رنگ کی تھیلی کو اٹھانا، اس کے اندر سے وہ مٹی والی جو ڈائی ہے وہ نکلے گی، اور کہنا دیکھو بادشاہ یہ ہے، کوئی معجزہ نہیں ہے، کوئی خدا کی طرف سے پیغام نہیں ہے، یہ اس انسان کی شرارت ہے، اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا تھا تاکہ شیعوں کو نقصان پہنچایا جا سکے۔
کہا جب بات یہاں تک پہنچ جائے تو پھر بادشاہ سے کہنا کہ بادشاہ صرف یہ دلیل نہیں ہے، ایک اور دلیل بھی ہے ہمارے امام کی طرف سے. تو پوچھے کہ وہ دلیل کیا ہے؟ تو کہنا وہ معجزہ ہے، اور وہ معجزہ غیب کی خبر ہے. اے بادشاہ، میرے مولا نے کہا ہے کہ اس انار کو کھول کے دیکھو گے تو اس کے اندر سے انار کے دانے نہیں نکلیں گے، اس کے اندر سے دھواں اور مٹی نکلے گی، اندر سے بالکل جلا ہوا ہے. یہ ہم بتایا تو کوئی اتنا بڑا انار لگ رہا ہے زبردست قسم کا، لیکن یہ اندر میں کچھ بھی نہیں. اور پھر وہی والی بات جو میں نے سنا ہے، میں نے آپ سے کہا کہ محمد بن عیسیٰ نے کہا کہ مولا آپ کا شکریہ، آپ نے بتا دیا، لیکن مولا پہلے دن کیوں نہیں آئے؟ تو پلٹ کو وہ جواب دیا کہ تم کو بھی اطمینان نہیں تھا، یقین نہیں تھا. خیر بات مکمل ہو گئی. محمد بن عیسیٰ آ گئے، کسی کو نہیں بتایا، کہا چلو جواب آ گیا، وہیں جا کے بتاؤں گا، کیونکہ بات اگر لیک ہو جائے کسی طرح سے بھی تو ثبوت ضائع ہو سکتے ہیں. گئے دربار میں اور اسی طرح کیا جس طرح سے امام نے فرمایا تھا. اور جب اندر گئے وہ سب کچھ ہوا جو امام نے فرمایا تھا. وزیر کے گھر میں گئے، اوپر گئے، سفید تھیلی تھی، اس کے اندر سے یہ جو ڈائی کیا اس کو کہتے ہیں قالب، قاف الف 2 نقطے والا، لام اور بے، قالب. خیر وہ تو ورڈ ہے، ٹیکنیکل ورڈ ہے، کوئی اس کا اس سے تعلق نہیں ہے. وہ ڈائز یعنی وہ بٹی کے وہ جو ہے وہ گول پیالے سے جو تھے وہ نکلے. وزیر کی چوری پکڑی گئی. بادشاہ کو سمجھ میں آ گیا کہ غلط ہے. پھر محمد بن عیسیٰ نے کہا کہ بادشاہ ایک اور دلیل بھی ہے. کہا وہ کیا دلیل ہے؟ کہ اس انار کو کھول کے دیکھو، اس انار کے اندر سے سوائے مٹی اور دھوئیں کے کچھ نہیں نکلے گا، ایک انار کا دانہ نہیں نکلے گا، اس کے اندر سب پھڑا ہوا ہے. اور جب واقعی وزیر نے بادشاہ نے انار کھولا جو بظاہر ایک بڑا صحیح سالم فصلہ انار تھا، تو اس کے اندر سے مٹی، اور وہ بھی سیدھا بادشاہ کے منہ پہ جا کے لگی. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے. پوچھا آپ کون ہیں؟ آپ نے تعارف کروایا. کہا آپ کے ائمہ کون ہیں؟ آپ نے دین بتائیں. محمد بن عیسیٰ عرب علی نے محمد بن عیسیٰ نے پیغمبر کے بعد ایک کے بعد ائمہ کے نام بتانا شروع کیے. امام علی سے لے کر امام مجتبیٰ، امام سید الشہداء، زین العابدین، محمد باقر، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی رضا، محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری. جب سارے نام سنے بادشاہ کھڑا ہو گیا. کہا کہ اے محمد بن عیسیٰ گواہ رہیے گا کہ میں سارے ائمہ پر ایمان لایا، آج سے میں بھی جو ہے وہ شیعہ ہوتا ہوں. اہل بحرین سے معافی مانگی. آج کے بعد جناب علی جو آپ کو یہاں پر کوئی پریشان نہیں کرے گا. آج بھی محمد بن عیسیٰ کی قبر بحرین کے اندر موجود ہے. اور جیسے ہمارے ہاں ہم لوگ جب ایران عراق جاتے ہیں تو ائمہ کی زیارتوں پر جاتے ہیں، مدینہ منورہ جاتے ہیں، پیغمبر کے روضے کی زیارت کرتے ہیں، بحرین میں جاتے ہیں لوگ تو خاص طور پر محمد بن عیسیٰ کی زیارت کے لیے تشریف لے کر جاتے ہیں، وہاں فاتحہ پڑھتے ہیں اور اس صاحب کرامت بزرگ کی قبر پر جا کر عرض ادب کرتے ہیں. آج ٹائم مکمل ہو گیا. بہرحال کل بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے اسٹوری اور اس کے بعد کوئی نہ کوئی دعا یا کوئی نہ کوئی پیغام رمضان کے حوالے سے. لیکن آج یہ اسٹوری لمبی ہو گئی اس دعا کے ساتھ کہ پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ. میں دعا کر رہا ہوں، آپ لوگوں نے دل سے آمین کہنا ہے اور اپنی زندگی میں کبھی موقع آئے تو اس کو آزمانا ہے کہ پالنے والے خلوص کے ساتھ امام زمانہ کو پکارنے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما. امام زمانہ کے چہرہ اقدس کی زیارت سے ہم سب کو شرف یاب فرما. ہماری آنکھوں کو مولا امام زمانہ کے دیدار سے منور فرما. ان کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. ہمیں ان کے سچے سپاہیوں میں قرار دے. دنیا سے ظلم اور ظالمین کے خاتمے کے لیے، انسانیت کو اپنے عروج و کمال پر پہنچانے کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے مولا امام زمانہ کو اس نے ظہور عنایت فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیں محمد علیہ.